یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، جو ہم نے اسلام کے نظام ولایت کے حوالے سے دوبارہ سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا، دو چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں تاکہ آگے کی بحث جو ہے اس کو آدمی سمجھ سکے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے انسانی زندگی کا، اور جتنے بھی انسانی زندگی میں انحرافات ہیں، مسائل ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ چیز ہے۔ انسان اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتا۔ کوئی شخص یعنی دنیا کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی شخص زیادہ مال کمانا کامیابی سمجھتا ہے، اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ مال کمایا تو سمجھتا میں کامیاب ہو گیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ دنیا کے مختلف شکلیں، مال ہے، اقتدار ہے یا دیگر شکلیں اس کی، مقصد حیات جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اور وہ ایک چیز ہے صرف، باقی سب چیزیں اس کے لیے ایک معاون و مددگار ہیں، ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ ہیں۔ چاہے عقائد میں چلے جائیں، اسلام کا تصور توحید جو ہے اس کا اقرار بذات ہی مطلوب چیز نہیں ہے، ایک وسیلہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے، ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے۔ نبوت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں کہ ولایت کے ساتھ رابطہ، ولایت کی فرما برداری، نبوت کے ساتھ رابطہ، نبوت سے رہنمائی، اس کی فرما برداری، کیا ان میں سے کوئی چیز بھی مطلوب ہے؟ سب چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ایک وسیلہ ہے۔ مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اسی طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ ایک آپریشنل اسٹریٹجی ہے کہ جس کو ایک وسیلہ بنا کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ تو مقصد حیات جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ میرا کوئی تجزیہ و تحلیل نہیں، یا میں نے کوئی اپنے ذہن سے کوئی چیز نہیں اس کو بنا کے لایا، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میں نے ذرا اردو زبان میں اس کو وضاحت کر کے تشریح کر کے بیان کر دی بس، ورنہ بنیادی طور پہ یہ نظریہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد جو ہے، یہی قرآن کا نظریہ ہے، یہی اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس کے اوپر ائمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشادات بیان فرمائے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ آگے حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، محاسبہ کیسے کرنا چاہیے اپنا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ جب انسان اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتایا ہے، تو ہر انسان کے سامنے آ کے یعنی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، رکاوٹ ایک نہیں، رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ جو مختلف رکاوٹیں، بیریئرز ہیں، ان کو ظلمات قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر انسان کو انسانی زندگی کا یہ جو سفر ہے دو مراحل پہ مشتمل ہے۔ ایک پہلے اپنی ذات کے اندر اللہ کا دین حاکم کرنا ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس میں اللہ کا دین حاکم کرنا ہے۔ یہ دو ذمہ داری ہیں۔ جب ہم اپنی ذات میں اللہ کا دین حاکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے نفس کی جو خواہشات ہیں، میری جو وابستگیاں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بطان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، ایک وابستگی صرف چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی بھی وابستگی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ، وہ اس قسم کی وابستگی ہو جو اللہ کے حکم پر غالب آ جائے کہ اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم صادر فرمایا ہے، میں اللہ کے حکم کو پیچھے کروں، بیوی کی خواہش کو آگے کروں، بچوں کی خواہش کو آگے کروں، یا اپنے ماحول، یہ سب چیزیں، یہ خرابی ہے، ان کو ظلمات کہتے ہیں۔
اجتماعی زندگی کے اندر ہر وہ انسان جو ہے وہ جو نفس پرست ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے اپنے کلام میں، ایک مشرکین ہیں، ایک کفار ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی جب ولایت سیاسی کی بحث آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پہ عرض کروں گا اس کے پریکٹیکل اپلیکیشنز جو ہیں۔ اب ان ظلمات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے بنا کے، وہ بھی ہمارا بنایا ہوا، وہ ہے نظام ولایت۔ اگر ہم اس نظام کے ساتھ مربوط ہوں، اٹیچ ہو جائیں، لیکن اٹیچ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہونا، نظام ولایت سے رابطہ کیسے رکھنا ہے یہ بھی ساری بات سمجھائی گئی ہے۔ یہ ایک آج کل ہمارے ہاں مروجہ جو سلسلہ ہے کہ جناب یعنی جو کچھ لوگ ہیں، کچھ برادران ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ صرف اگر ایک آدمی ماتم کرے، مجلس کرے، نعرہ حیدری لگائے تو وہ ولایت کے دامن سے متمسک ہے، ولایت کے ساتھ رابطہ اس کا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ذرا یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یعنی اس ولایت علمی و فقہی کے مسئلے میں اگر کسی یعنی مجتہد کی تقلید کریں تو آپ اس ولایت کے نظام سے مربوط ہیں۔ یہ دونوں ہی جو چیزیں ہیں یہ کسی حد تک یعنی جزوی حد تک تو قابل قبول ہو سکتی ہیں، لیکن ولایت جو ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امام علیہ السلام جب سمجھا رہے تھے ولایت کی اہمیت کو تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جو اسلام کی عمارت ہے یہ 3 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، نماز، زکوٰۃ اور ولایت۔ اگر ولایت کا ستون درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ 2 چیزیں باقی تو رہیں گی، نماز بھی باقی رہے گی، زکوٰۃ بھی رہے گی، لیکن ان کی خرابی کیا ہوگی؟ روح ختم ہو جائے گی، یعنی جو ان کی افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی انسانی معاشرے کے اندر، بلکہ الٹا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے کل بات کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو ولایت ہے اس کے 3 ٹیئرز ہیں، یہ بھی کل میں نے سمجھا دیا تھا۔ اللہ ہمارا ولی ہے، اس کے بعد اس کا رسول ہمارا ولی ہے، اور تیسرے مرحلے پہ آ کے کچھ صاحبان ایمان ہمارے ولی و سرپرست ہیں جو کہ 2 حصوں میں کچھ معصوم ولی امر ہیں اور کچھ غیر معصوم ولی امر ہیں۔ یہ اس کے 3 ٹیئرز ہیں، اور ولایت کی اقسام بھی 3 ہیں۔ ایک ولایت عرفانی ہے، ایک ولایت علمی و فقہی ہے، اور ایک ولایت سیاسی ہے۔ ایک چیز میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض کر دوں کہ میں جب یعنی بات میں نے کافی عرصہ پہلے میں نے یہ بات سمجھانی شروع کی تو مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے مجھے پیغامات بھجوائے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہم نے آج تک سنا نہیں ہے، یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی کہ ولایت کی اقسام ہوتی ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزان، ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بالکل تعلیمات اسلام سے بے خبر ہے۔ ہمارے معاشرے کو تو پتہ ہی نہیں کسی دین مبین اسلام کے بارے میں۔ ولایت کا نظام تو اس کی روح ہے۔ اگر دین مبین اسلام سے ولایت کو باہر نکال دیں تو پورے کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ ایک بے روح قسم کا وجود ہے۔ لیکن وہ والی وابستگی نہیں جو ہم اس وقت یعنی بیان کر رہے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ولایت کا جو نظام جس پروردگار نے دیا ہے اس نے ولایت کے ساتھ مربوط ہونے کے لیے بھی پورا پیرامیٹر دیا ہے، اس کے آداب و شرائط ہیں، اس کے مطابق۔ بہرحال یعنی کل میں نے 3 اقسام آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ ولایت عرفانی ایک نظام ہے، ولایت عرفانی کا ایک آپ کو ولی ملے گا۔ جیسے میں نے آپ کو زیارت وارثہ سے عرض کیا تھا کہ زیارت وارثہ میں 2 چیزوں کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا وجود ہے، اس کا تعارف کروایا گیا، ایک حسینیت کا تعارف کروایا گیا، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔
ہمیں جو قرآن کریم کے جو فرامین کے مطابق، ایک ہیں صاحبان انعام سورہ الحمد کے مطابق، اور ایک ہے ان کا صراط۔ ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے صراط۔ ہم نے ان ذوات مقدسہ سے ان کا صراط لینا ہے، کیونکہ میں نے جس چیز کو فالو کرنا، مثال کے طور پہ ہم 1000 لبیک یا حسین کے نعرے لگائیں، لیکن جو حسینیت کا ذکر کیا گیا زیارت وارثہ میں 5 نکات ہیں اس کے: اقمت الصلاۃ، آتیت الزکوٰۃ، امرت بالمعروف، نہیت عن المنکر، اور 5واں ہے آطاعت اللہ و رسولہ حتی آتاک الیقین۔ یہ 5 نکات جو ہیں اس کے کمبینیشن کو کہتے ہیں حسینیت۔ میں 1000 نعرے لگاؤں لیکن اس کے اوپر عملی زندگی میں اپنا دستور عمل نہ بناؤں تو کیا خیال ہے کہ مجھے یہ نعرے لگانا فائدہ پہنچائے گا؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے صراط کو فالو کرنا ہے، جا کے صاحبان انعام کو رول ماڈل کے طور پہ سامنے رکھیں اور وہاں سے صراط لیں اس چیز کا۔ تو یہ پہلی چیز ہے ولایت عرفانی۔ ایک ہے نظام، اس کے ولایت عرفانی میں جو ولی ہوتا ہے اس کے کیا آداب و شرائط ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، جس کی وجہ سے ایک آدمی جو، ایک تو یہ ذوات مقدسہ ہیں نا جن کو ہم چہاردہ معصومین کہتے ہیں، یہ ذوات مقدسہ جو ہیں یہ منصوص من اللہ حجت خدا ہے۔ اس میں ہمارے رائے کی یہ ہم اس کی کوئی بحث نہیں، نہ کون سے، بلکہ وہ جو معیار ہے ولایت کا اور ولایت وہ بھی ہم نے ان سے لینا ہے۔ ولایت عرفانی کا ایک معیار ہے۔ دوسری چیز ولایت علمی و فقہی ہے۔ ولایت عرفانی 2 فائدے پہنچائے گی، اور اس کے بغیر یاد رکھیں باقی ولایت کی جو 2 اقسام ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوتی۔ اگر میں اس کے ساتھ مربوط نہیں ہوں تو ولایت علمی و فقہی جو ہے، مثال کے طور پہ میں آغا سیستانی کی تقلید کر لوں یا آغا علی خامنائی کی تقلید کر لوں، لیکن وہ جو ولایت عرفانی ہے کیونکہ اس نے 2 فائدے پہنچانے ہیں، یہ چیز جو ہے انسان کو منزل کی شناخت دیتی ہے، مقصد حیات کی، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے چاہے ذات کے اندر انسان نے وہ کام کرنا ہو یا اجتماعی زندگی میں جس توانائی کی ضرورت ہے یقین کی، وہ یہ ولایت فراہم کرتی۔ ولایت علم و فقہی یہ کام نہیں کرتی بالکل بھی۔ ولایت علمی و فقہی جو ہے وہ صرف راستے کی تفصیلات بتاتی ہے۔ یہ بھی جو ہے شریعت آپ سے بھی تقاضا کرتی ہے، آپ سے بھی، مجھ سے بھی، کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے اس چیز کی کہ وہ قرآن سے اور سیرت رسول اسلام سے، اور یا مکتب تشیع میں سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، وہ خود منشأ خدا کو اور منشأ رسول کو سمجھے کہ کیا کرنا ہے، اس جوانی کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر میں نہیں کر پاتا تو شریعت نے ایک اجازت دی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کسی کی تقلید کر لیں، لیکن تقلید جس نے کرنی ہے، اس کی بھی ہم نے کرنی ہے، وہ صرف راستہ بتائے گا کہ بھئی یہ واجبات ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ مکروہات ہیں، کرنا میں نے خود ہے، وہ میری جگہ آ کے اس نے کچھ نہیں کرنا۔ اگر یہ کسی کا عمل مجھے فائدہ پہنچاتا نا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ باقاعدہ موضوع کے طور پر چیز قرآن میں بیان کی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو آپ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی بحث پڑھیں قرآن کریم میں غور کے ساتھ کہ وہ کس حد تک آگے چلے گئے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ یعنی جب میں اس پہ بار بار اسے پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنا آگے چلے گئے اپنے بیٹے کی سفارش کرنے کے لیے، کیونکہ بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیے جا رہا تھا اسے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، بلکہ الٹا ان سے اظہار ناراضگی کہ آپ ایک ایسے آپ نے کس طرح سے کہا کہ جو شخص تیرے رب کا نافرمان ہے، آپ نے کیوں کہا کہ یہ تیرے عہد سے ہے؟
لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، جو تیرے رب کا نافرمان ہے وہ تیرے اہل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے بصراحت قرآن کریم کا جملہ ہے، کہا یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے، دیکھو اس قسم کی سفارشیں لے کے میرے پاس مت آؤ، ایسا نہ ہو کہ جاہلین میں سے ہو جاؤ۔ یہ بصراحت حضرت نوح علیہ السلام اتنا آگے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی سفارشیں مت کیا کرو میرے پاس، اور اگر اس قسم کی جو سفارش کرے گا ہم اس کو جاہلین میں شمار کریں گے۔ تو عزیزان، جو چیز ہے یہ ہر انسان نے خود کرنا ہے۔ ولایت علمی و فقہی، جو ولایت عرفانی ہے، ایک منزل کی شناخت دے گی۔ دوسری چیز یہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ میں نے جب عمل کی وادی میں اترنا ہے تو توانائی یہ دیتی ہے، اگر میرا اس کے ساتھ رابطہ ٹھیک رہے، وہ جو یقین کی توانائی چاہیے نفس کا خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ یہاں سے ملے گی۔ نہ ولایت سیاسی وہ فائدہ دے گی، نہ ولایت علمی و فقہی وہ فائدہ دے گی، یہ فائدہ دیتی ہے۔ یا اجتماعی زندگی کے اندر آپ کو یزیدان وقت کی شناخت کرنی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ولایت کام آتی ہے وہاں پہ۔ ولایت علمی و فقہی جو ہے وہ صرف یہ فائدہ دیتی ہے کہ راستے کی تفصیلات بتا دیتی ہے کہ بھائی ڈو دس تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو دس تھنگ۔ یہ جو یقین کی توانائی آپ کے پاس آ گئی ہے، اس کے استعمال کے لیے وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے آپ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، بس ان کی ذمہ داری ختم۔ اس کے بعد میں نے خود کرنا ہے۔ اور ولایت، یہ جو ولایت سیاسی ہے، یہ ولایت اجتماعی، اس کا ایک فائدہ ہے جو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ذکر کیا۔ ان کا خطبہ غور سے پڑھیں، اس میں انہوں نے سمجھایا۔ یہ تو یعنی فدق کی بات تو انہوں نے بعد میں آ کے کی، پہلے جس دین کو بچانے کے لیے ساری بحث ہو رہی تھی اس پر بات کی ساری، اور بتایا کہ نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے، روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، جہاد کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ پھر ساری چیزوں کے اوپر بات کرتے کرتے پھر ولایت پہ آئیں، اور بتایا کہ ولایت کا حکم جو ہے، ولی امر کی فرما برداری کا حکم کیوں دیا گیا۔ نظم امر چاہیے زندگی کے اندر۔ انسانی معاشرے جو ہیں، ولایت اس کی ضامن ہے۔ اجتماعی زندگی کے اندر ظلم کے خاتمے کے لیے آپ اسے عدالت کا قیام کہیں، ظلم کا خاتمہ کہیں، غلبہ دین کہیں، کوئی بھی نام دے لیں، ایک ہی چیز کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ اس کے لیے ولایت سیاسی کام کرتی ہے۔ ولایت سیاسی کے بغیر غلبہ دین انسانی معاشروں میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ جلوس نکال سکتے ہیں، آپ ماتم کر سکتے ہیں، سب کچھ کریں، لیکن معاشرے کے اندر اللہ کی حاکمیت قائم کرنا یہ ممکن نہیں۔ اللہ نے سسٹم اس قسم کا بنا دیا ہوا ہے اس چیز کے لیے کہ ولایت سیاسی کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں۔ پاکستان اگر اس بحث کو سامنے رکھیں، پاکستان ایک اسلامی مملکت نہیں ہے، پاکستان ایک مسلمان ملک ضرور ہے، چونکہ کلمہ پڑھنے والے افراد اکثریت میں یہاں رہتے ہیں، لیکن پاکستان کی مملکت جو ہے وہ کسی پہلو سے بھی اسلامی نہیں، نہ سیاسی لحاظ سے اسلامی ہے، نہ فرہنگی لحاظ سے اسلامی ہے، نہ اقتصادی لحاظ سے اسلامی ہے۔ ایک سیکولر ملک ہے۔ یہ سیکولر سے مراد ہے ایک ایسا نظام، آپ اسے سابقہ ادوار میں اسے فرعونیت کہتے تھے یا کبھی یزیدیت کہتے تھے، آج کل ادھر موڈیفائڈ فارم ہے تو کہتے ہیں یہ سیکولر نظام ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑے خوبصورتی سے اس پورے یعنی نظریے کو بیان کیا، نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز، اس کے بعد سب کچھ یزیدیت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے اس چیز کا۔ دوسری چیز جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو اس اینگل سے ذرا دیکھیں۔ یہ پاکستان کا مسلمان معاشرہ ہے،
اس کو اس اینگل سے دیکھ. ابھی تک جو ہمارے پاس تقسیم ہے، یعنی جو شناختیں ہماری قوی ہیں، وہ یہ یا تو علاقائیت ہے، پنجابی، سندھی، پٹھان، یعنی کے پی کے، گلگت بلتستان، یہ ان کو کہتے ہیں علاقائیت. یا دوسری جو علاقائیت کے اندر پھر جو شناختیں ہیں کہ جی یہ آدمی، یہ سید صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ مرزا صاحب ہیں، یہ فلان، یعنی قبیلے، ٹرائبس، فیملیز، یہ دوسری یعنی شناخت ہے جو قوی ہے. اور یا پھر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ مذہبی فرقہ واریت ہے. یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، پھر اب شیعوں کے اندر قسمیں بن گئی ہیں، یہ غالی ہیں، یہ مقصر ہیں. اور پاکستان میں بھی میں آپ سے عرض کر دوں، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والے افراد جو ہیں قریباً یعنی یہ جو ہجری کو اگر پیرامیٹر کے طور پہ دیکھیں تو قریباً 1450 سال ہونے والے ہیں حضرت کی ہجرت کو. اس عرصے میں تاریخ اسلام کے اندر 18 گروہ ہیں جو شیعیان علی ابن ابی طالب کے نام سے پہچانے گئے. ان میں سے 14 جو ہیں وہ اس وقت ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں، معدوم ہو چکے ہوئے ہیں. 4 اس وقت بھی باقی ہیں. ان میں سے ایک اثنا عشری ہے. پاکستان کے اندر بھی ایک یہ یمن میں ہیں زیدی، شام کے اندر ہیں الوائٹس، علوی، یہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ زیدی بھی شیعہ کہتے ہیں. پاکستان میں بھی اس وقت یعنی جو ہے یعنی اثنا عشری ہیں. دوسرے یہ حضرات ہیں جو آغا خانی اور بوہری ملا کے، کیونکہ ان کے بنیادی طور پہ یہ ایک ہی ٹرائب ہے، لیکن آگے جا کے پھر ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. جیسے اثنا عشری کو دیکھیں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں ان کے آپس میں. یہ 4 گروہ پاکستان میں اس وقت یہ 2 گروہ موجود ہیں. اثنا عشری ہیں، الوائٹس پاکستان میں نہیں ہیں، اور نہ ہی زیدی ہیں. یہ 4 گروہ اس وقت موجود ہیں روئے زمین کے اوپر جو اپنے آپ کو امیر المومنین کا شیعہ کہتے ہیں. اب وہ آگے ان کی اپنی اپنی تشریحات ہیں کہ وہ آگے کس طرح سے باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستانی معاشرے کی، اس میں یہ والی وابستگیاں جو ہیں کہ جناب یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یا اس قسم کی، یہ زیادہ مضبوط ہیں. تاریخ تھوڑا سا اس کو یعنی چشمے کو تبدیل کیا جائے اور اب دیکھا جائے جو اس وقت آپ یہ ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ آ رہا ہے اہل سنت کی طرف سے، بلکہ زیادہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے مسلمان معاشرے کو شیعہ سنی کی بنیاد پہ نہ دیکھیں، ذرا یزیدی و حسینی کی بنیاد پہ دیکھیں. ذرا اس کو پہلے ڈیفائن کیا جائے اس چیز کو کھول کے، تو آپ کو یہاں بڑی توانائی ملے گی. غلبہ دین کے لیے اگر آپ اس اینگل سے دیکھنا شروع کریں، کیونکہ اس وقت ان کا جو سب سے بڑا پاور پوائنٹ ہے وہ یہی چیز ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے خلاصہ اس وقت جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ اس کی اقسام میں ایک چیز صرف مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ ولایت سیاسی کے قائل جو ہیں، یعنی ولایت کا جو نظام ہے اس کے قائل اثنا عشری لوگ ہیں. ان کے پاس جو اسماعیلی ہیں ان کے پاس بھی ولایت کا نظام ہے، لیکن وہ انحراف میں چلا گیا ہوا ہے. ابھی تک وہ موجودہ کریم آغا خان جو ہے اس کو اپنا ولی امر سمجھتے ہیں، اب اسے امام کہتے ہیں اور اپنا ولی امر سمجھتے ہیں. اسی طرح سے یہ بوہری جو ہیں وہ ان کے جو بوہری فرقے کے امام پیشوا ہیں ان کو وہ اپنا امام، یہ ولایت کی اصل میں چاہے انحرافی شکل ہے لیکن بہرحال ہے. ان کے پاس ہمارے نقطہ نظر سے غلط ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال وہ اس چیز کے ولایت کی جو یعنی انٹرپریٹیشن ہے، ولایت کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کی جو تشریحات ہیں اس پر اختلاف ہوا ہے. یہ اصل جو چیز میں اس وقت عرض کر رہا ہوں، انٹرپریٹیشن پہ اختلاف ہے. 2 نظریات ہیں اس وقت اثنا عشری مکتب کے اندر. میں پھر عرض کروں کہ ولایت کا نظام کا اس آیہ مبارکہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سب لوگ قائل ہیں.
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سب لوگ قائل ہے، کوئی نہیں انکار کرتا اس کا، یہ اس چیز سے کوئی منکر نہیں۔ خرابی جو ہے یا اختلاف ایک خاص نقطے پہ جا کے ہوتا ہے، وہ نقطہ یہ اثنا عشری مکتب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہے اختلاف اس چیز پر کہ حضرت ولی، کیونکہ جو معصوم ولی امر ہے 12ویں امام پردہ غیب میں ہیں۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم کہیں کہ نظام ولایت کو معطل کر دیا گیا ہے، نظام ولایت معطل ہے، اور اب جب حضرت ظہور کریں گے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس وقت بعد ان کا نظریہ اثنا عشری مکتب کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ نماز جمعہ ختم، خمس کی ادائیگی ختم، اس لیے کہ یہ صرف معصوم امام کر سکتا ہے، اور وہ حضرت ظہور فرمائیں گے تو آ کے کر لیں گے۔ اسی طرح سے ایک نظریہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے جو قیام کر لوگوں کو، ایک نظریہ جو ہے نا کہ لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل بتاؤ، لیکن اگر جو ظالم کی شناخت کروانا، ظالم کے خلاف قیام کرنا، کیونکہ اس میں خون بہتا ہے، کہتے ہیں یہ چیز ذمہ داری جو ہے حضرت کی غیبت کبریٰ میں، یہ ہماری ذمہ داری، ایک نظریہ اس وقت یہ پریویل کر رہا ہے کہ حلال و حرام کے مسائل بتا دیے جائیں، اور دیگر جو نکاح کا معاملات ہیں، میراث کے معاملات ہیں، یہ احکامات بتا دیے جائیں، لیکن یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ شکل جو ہے کہ جس میں یعنی معروف اور منکرات کی شناخت کروائی جائے، نہی عن المنکر کے لیے قیام کرنے کا تقاضا کیا جائے کہ اس ظالمانہ نظام کو ختم کیا جائے، وہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری، ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری حضرت کی غیبت کبریٰ میں نہیں ہے، حضرت ظہور کریں گے تو یہ کچھ ہوگا، آ کے اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، جہاد ہوگا، دیگر چیزیں۔ دوسرا نظریہ جو ہے، یہ پہلے میں اس غلط فہمی کا ازالہ کروں، دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں آئیں، حلال و حرام کے مسائل تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، میراث کے مسائل تک محدود نہ رکھیں، خمس کے مسائل تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آگے میدان عمل میں آئیں، معاشرے کے اندر جو یعنی منکرات ہیں ان کی شناخت کروائیں، اور منکرات کے خاتمے کے لیے جماعت تیار کرنے کی کوشش کریں، جماعت تیار ہو تو پھر قیام کریں جا کے، اور روئے زمین سے ظلم کا خاتمے کے لیے کھڑے ہو۔ یہ نظریہ جو ہے، یہ اس وقت ایک یہ بھی یعنی چیز معاشرے میں گردش کر رہی ہے کہ جناب یہ شاید امام خمینی نے نظریہ بنایا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ نظریہ پیچھے اسکٹ یہ نہیں ہے، یہ پہلے دن سے چل رہا ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ کبھی یہ ابھر کے اوپر آ جاتا ہے، کبھی یہ، لیکن غیبت کبریٰ میں یہ انقلاب جو ہے، یہ ایک اس کی ایک یعنی پیک ہے، اس کو ابھر کے سامنے آیا ہے۔ یہ دو نظریات اس وقت پریویل کر رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ ایک نظریہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں قیام کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، جس کو کہ جیسے میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ یہ جو خود ایران کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے یمن کا مسئلہ ہے، یمن کے مسئلے میں رہبر معظم کا نظریہ یہ ہے، شام کے مسئلے میں، عراق کے مسئلے میں، افغانستان کے مسئلے میں رہبر کا جو نظریہ ہے کہ ہمیں وہاں کے جو مظلومان ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ایران کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا سب کا۔ یہ ایک باقاعدہ، اور خود یہ موجودہ سابقہ صدر جو تھے حسن روحانی صاحب اسی نظریے کے قائل تھے، اور اسی واسطے یعنی انہوں نے ہر امکانی مخالفت کی رہبر کی، جو کچھ وہ امکانی طور پہ کر سکتے تھے۔ یہ ایک دو نظریات ہیں جو کہ اس وقت یعنی عالم مکتب تشیع میں اس وقت چل رہے ہیں۔ اس پر باقی بات انشاءاللہ چونکہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے اس وقت کی صورتحال کے اوپر کیا اثرات،
کیونکہ ولایت جو ہے یہی اصل جوہری نقطہ ہے. یہ اگر صحیح طور پہ سمجھ آئے اور انسان صحیح طور پر ولایت کے ساتھ مربوط ہو تو ولایت جب فائدہ پہنچائے گی، یخرجہم من الظلمات الی النور،